تو آپ علماء سے یہ دلائل تو سنتے رہتے ہیں، آج چند لمحوں کے لیے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جس دور میں ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی میڈیا پر بیٹھا کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، کبھی کوئی عالم دین کی کسی متحقق بات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس پر سے اعتبار ہی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے فتنے آئے دن ہم پر مسلط ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، آپ کو بھی پیار ہے یا نہیں؟ تو ذرا پیار کا اظہار کر دیں۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضور نے اس صحابی کا نام لے کر کہا کہ اے صحابی غور کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے واقعہ ہی آپ سے پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو فرمایا پھر فتنوں اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ فتنے اور آزمائشیں تم پر ایسے برسیں گی جیسے بارش میں پانی برستا ہے۔ تو پھر حضور کے اس فرمان سے اندازہ کیا ہوا کہ فتنے اور آزمائشیں انہی کے لیے آتی ہیں جو راہ حق پر ہو۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ راہ حق کے مسافر ہیں، آپ پر فتنے اور آزمائشیں برسیں گی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان فتنوں اور آزمائشوں کے لیے ہم وقت تیار رہیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائیں۔ دیکھیے دنیاوی معاملات میں ہم ہر چیز کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ یہ ابھی 1 سے 2 سالوں کے اندر مہنگائی نے تقریباً غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی، ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے 200% مہنگائی ہوئی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے اس مہنگائی کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کے انداز مختلف تھے۔ اگر کوئی پہلے ڈالڈا گھی کھاتا تھا تو اس نے اس کے معیار کو کم کر لیا، اس نے میزان کھانا شروع کر دیا، اس نے کوئی اور کشمیر کھانا شروع کر دیا، کسی نے اپنی محنت کو بڑھا دیا کہ اب اگر بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ انکم زیادہ ہو، کیونکہ خرچہ زیادہ ہو گیا تھا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بڑی تیاری رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی پھر ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین پر اور دین کے عقائد پر ایسی ڈٹائی کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ جسے استنجے کا طریقہ بھی معلوم نہیں وہ بھی دین کی تعبیر و تشریح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا ایک بندہ گاڑی چلانا جانتا ہے، ڈرائیور ہے، مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، لیکن میں اس ڈرائیور کو اتار کر کہتا ہوں کہ اسٹیئرنگ پر مجھے بیٹھنے دو، تو بتائیے کیا ڈرائیور مجھے بیٹھنے دے گا؟ وہ کہے گا بھائی تمہیں چلانی نہیں آتی، کہیں ٹھوک دو گے۔ اگر چلانے کی کوشش کی تو کیا کرو گے؟ ٹھوک دو گے، اور یقیناً ٹھوک دوں گا کیونکہ مجھے چلانی کیوں نہیں آتی۔ اچھا ایک اور مثال لیجیے، آپ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس ڈاکٹر کو جا کر کہیں کہ میرے کان میں درد ہے مجھے دوائی دے دو، کیا وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، تمہیں اگر کان درد کی دوائی لینا ہے تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہ آؤ۔ دیکھیے ایک گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن
جب دین کے معاملے کی تعبیر و تشریح کی بات آتی ہے تب ہر کس و ناقص اس پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے. دین کی تعبیر و تشریح کرنے میں ہم وقت مصروف ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ڈرائیور کو تجربے کے بغیر سٹیئرنگ پر نہ بیٹھنے دیں, لیکن جب دین کی بات آئے تو ہر عللے تللے سے آپ دین لینا شروع کر دیں. یہ دین کے ساتھ اور دینی اقدار کے ساتھ اور دینی حمیت کے ساتھ ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. اور جب تک ہم اپنے اس رویے کو بدل نہیں لیتے, جب تک اپنے اس رویے میں تبدیلی نہیں لاتے, تب تک ہمارا حال یہی رہے گا.